नाज़रीन, रफ़ा ऑपरेशन शुरू होने के बाद जंग पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इस वक्त रफ़ा और गजा में लड़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में भी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं और हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा और नहारिया को निशाना बना दिया गया है। रफ़ा ऑपरेशन के बाद यह पहला हमला है जो हाइफा पर किया गया है। कल हाइफा पर इसराइल की जंगी मशकें देखने को मिली और अभी हिजबुल्लाह की जानिब से इन दो बड़े सिटीज़ को जहां पर इसराइल की इलीट क्लास आबाद है उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। इस वक्त कम से कम 4 महाज इसराइल के खिलाफ इस तरह से खुले हैं कि अब मिस्री जो तंजीमें हैं वो भी मैदान में आ चुकी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि अगर ये लार्ज स्केल ऑपरेशन रफ़ा के अंदर शुरू हो जाता है, यानी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो आगे पेनिट्रेट करती हैं मजीद, तो जॉर्डन से भी इसी तरह की तंजीमें जो हैं वो तैयार बैठी हैं और वो भी बहुत जल्द वहां से फ़ाल होने वाली, क्योंकि अभी भी एक हद तक मुज़ाकरात जारी हैं और अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जंग को रोक लिया जाए। बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट में जो दारुल हुकूमत हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते हो रहे हैं, हिजान बरपा है, क्योंकि सारी दुनिया इसमें देख रही है कि ये मामला ग्लोबल सिक्योरिटी का बन चुका है। तो अगर रफ़ा में ये ग्राउंड लार्ज स्केल ऑपरेशन, जो कि अब एक हद तक तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो शुरू है, यानी बमबारी भी आप कर रहे हैं, निहत्ते लोगों को शहीद भी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी ये कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस वो पूरी तरह से इनको काउंटर कर रही है। और जो तंजीमें अभी तक मैदान अमल में नहीं आई वो भी समझ ले कि अगले आने वाले घंटों में 24 या 48 घंटों में वो भी आपको मैदान में नजर आएंगे। लेकिन कम से कम 4 महाज जो बाहर से इसराइल के खिलाफ हैं वो इस वक्त खुल चुके हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। फिर अफ्रीकी यूनियन की स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने पूरी तरह से आज़ादी फ़लस्तीन के साथ स्टैंड होने का ऐलान कर दिया है। दीगर भी बहुत सारे ममालिक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। थोड़ा सा वाइडर कैनवस के ऊपर क्या चल रहा है, जो एक ग्रेट गेम जारी है, उस पर भी आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले नाज़रीन, गज़ा की सूरत हाल, रफ़ा की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट जो है वो देखने को मिला है और इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि इस तरह का कोई वाक़या इससे पहले नहीं हुआ और वाक़ईतन नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि 30 मिसाइल फायर हुए हैं इसराइली फ़ौज के ऊपर। गज़ा के अंदर जो इसराइली फ़ौज मौजूद है उसके ऊपर 30 मिसाइल, जिनको इसराइली मीडिया मोस्ट वायलेंट अटैक कह रहा है, वो नाज़रीन हुए हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, इसराइली मीडिया ये कह रहा है कि निशाना तो इसराइली फ़ौज थी, लेकिन लॉन्चिंग कहाँ से हुई ये अभी तक मालूम नहीं है। यानी ये कितनी अनयूजुअल चीज़ है कि वो कह रहे हैं ये गज़ा से फायर नहीं हुए, यानी जैसे गज़ा के अंदर लड़ाई है, मज़ामती तहरीक मिसाइल फायर करती रहती है इसराइली फ़ौज के ऊपर, ठीक है, गज़ा से बाहर भी इसराइली शहरों और सेटलमेंट्स पर हमले होते हैं। ये वो वाला हमला नहीं है, ये हमला ऐसा है कि मिसाइल बाहर से आए हैं और निशाना बनी है इसराइली फ़ौज। ये कितना अजीब ये हमला है। और वो कह रहे हैं कि इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई ये कुछ पता नहीं है। ये भी थोड़ी देर पहले ये हमला हुआ है तो इसकी तफसीलात अभी देखी जा रही हैं। पहले ज़रा सबूत देखिए। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अबाउट 30 मिसाइल्स वर लॉन्च टुवर्ड्स द गाजा स्ट्रिप। 30 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। इसराइली मीडिया, इट अपेयर्स दैट द रिसेंट साल्वो टुवर्ड्स द गाजा स्ट्रिप इज द मोस्ट वायलेंट इन अ लॉन्ग टाइम। कि पिछले कई महीनों में ये सबसे वायलेंट अटैक है जो इसराइली फौज पर हुआ है। एंड इट विल बी नेसेसरी टू नो वेयर इट वाज लॉन्च फ्रॉम। ये जरूरी है कि इसका पता लगाया जाए कि ये मिसाइल आए कहां से। यानी ये अनबिलीवेबल है, इस पूरी जंग के अंदर इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि देखें इसराइल जो हमले कर रहा है वो तो उसके तो जहाज आकर बम गिरा रहे हैं। आपने कभी क्या इस तरह का हमला सुना कि इसराइली फौज जो है वो मिसाइल फायर कर रही है गजा के ऊपर? ऐसा थोड़ी है। वो मिसाइल तो उनकी फौज को भी जाकर हिट, मिसाइल तो इस पूरी जंग के अंदर इसराइल ने कोई मिसाइल गजा के ऊपर फायर नहीं किया, उनके जेट्स ने जाकर बम गिराए हैं, ठीक है, उनके जेट्स ने जाकर ये बमबारी की है। कोई एक भी मिसाइल इसराइल ने गजा के ऊपर फायर नहीं किया। ये गजा से मिसाइल और रॉकेट्स फायर होते हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन ये डिफरेंट हमला इसलिए है कि मिसाइल बाहर से आए हैं लेकिन निशाना इसराइली फौज बनी है और वहां पर उनका नुकसान भी हुआ है और इसको मोस्ट वायलेंट अटैक जो है वो इसराइली मीडिया कह रहा है। तो क्या ये मिस्र से मिसाइल आए हैं?
मतलब इसमें हम आदमी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते ये किसने किए हैं। ये खुद इसराइली मीडिया कह रहा है कि अभी इसकी जारी है कि इसकी लॉन्चिंग साइट क्या ये लेबनान से आए हैं, क्योंकि लेबनान के पास भी तो वो मिसाइल हैं जो वहां से बैठकर हिट कर सकते हैं। तो अभी आने वाले 2-3 घंटों के अंदर ये क्लियर हो जाएगा ये कहां से आए, लेकिन ये इशारा है कि कुछ बहुत डिफरेंट जो है वो यहां पर हो चुका है। क्योंकि यहां पर एक और चीज भी देखने को मिली है कि जो दीगर तंजीमें हैं, हमास के अलावा जो दीगर तंजीमें हैं वो भी मैदान में आ चुकी हैं। जैसा कि इस्लामिक जिहाद है, ये एक दूसरी बहुत बड़ी फ़लस्तीन की तंजीम है, उसने हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। ये जैसा कि आप देखिए, इस्लामिक जिहाद सेज इट फायर्ड मोर्टार्स एट इसराइली सोल्जर्स नियर रफा। तो अब बाकी जो तंजीमें हैं फ़लस्तीन की, चूंकि उनमें यूनिटी हो गई है, पहले रशिया में फिर चाइना में बैठकर सबका जो है वो इत्तेहाद करवाया गया, तो अब उनमें ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये इत्तेहाद हुआ है कि हम सब मिलकर फ़लस्तीन की ये आज़ादी की जंग लड़ेंगे। तो उन्होंने भी ये हमले जो है वो शुरू कर लिए हैं। तो बहुत कुछ डिफरेंट, बहुत कुछ पर्दे के पीछे, बहुत कुछ पर्दे के सामने इस वक्त हो रहा है। और इसके अलावा नाज़रीन, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो दीगर हमले हुए हैं उसमें मज़ामती तहरीक ने जो राइम मिलिट्री साइट है उसके ऊपर रॉकेट हमले किए हैं। इससे पिछले 2-4 घंटे पहले जो अबू सलीम मिलिट्री बेस है उसके ऊपर मज़ामती तहरीक ने अटैक किया, 18 रॉकेट्स फायर किए और उसमें कैजुअलिटीज हुई। और अभी जो राइम मिलिट्री साइट है, अच्छा, ये जो हमले मज़ामती तहरीक के बढ़ गए हैं ना, ये सारी वो बेसेस हैं जो गजा की सराउंडिंग में है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि हज़ारों की तादाद में जो इसराइली फ़ौज है वो अब इन जो बेसेस हैं गजा की सराउंडिंग में वहां पर लाकर स्टेशन कर दी गई है इस एक बड़े ऑपरेशन के लिए जो गजा में होने जा रहा है, जो बड़ी जंग है। तो ये गजा की सराउंडिंग में जो बेसेस हैं यहां पर ये फौज मौजूद है। इसलिए अब मज़ामती तहरीक हर घंटे बाद 2 घंटों बाद इन बेसिस के ऊपर अटैक कर रही है और वो जो रॉकेट हैं वो डायरेक्टली जाकर हिट कर रहे हैं। इसराइल जो है इसको नाकाम नहीं बना पा रहा है। तो ये इस वक्त गजा की सूरत हाल है। गजा में और रफा दोनों पर इस वक्त शदीद तरीन लड़ाई जो है वो उसका आगाज हो चुका है। और बड़ी खबर एक ये भी है कि दीगर जो तंजीमें हैं हमास के अलावा वो भी मैदान में आ चुकी हैं। अब जरा लेबनान की सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से नाज़रीन डिफरेंट हमले इस तरह से किए गए हैं कि हाइफा और नहारिया इनको निशाना बनाया गया है। मैं पहले आपको ये बता चुका हूं कि जो मेडिटेरेनियन सी के साइड, यानी जो उनके कोस्टल लाइन के ऊपर जो सिटीज हैं, यहां पर उनके इलीट क्लास बसती है। ये वो इलीट क्लास है जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा यहां से आई है और इनका वहां पर इन्फ्लुएंस है। ये बिलियनर्स हैं और ये इसराइल समझता है कि उनकी बका की ये जामिन है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं और डुअल नेशनल हैं। तो इनको उन्होंने यहां पर रखा हुआ है कि ये कभी भी इनसिक्योर ना हो और इनसिक्योर होकर यहां से लीव ना कर जाएं। तो इनको यहां पर रखने का मकसद यह है कि कोई भी इन पर अटैक ना कर सके। यानी एक तरफ तो समुंदर है, तो समुंदर वाली साइड पे तो किसी ने अटैक नहीं करना। तो अगर ये इराक से हमले होते हैं, शाम से होते हैं, लेबनान से होते हैं, तो वो ऑल द वे मतलब एक सफर तय करके वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो उनको हम आसानी के साथ नाकाम बना सकते हैं। सो इसलिए इनको यहां पर बसाया गया। अपने तय उन्होंने इनकी बहुत प्रोटेक्शन की है। लेकिन अब मसला क्या हो रहा है? मसला यह है कि हिजबुल्लाह को जो चाइनीज, रशियन, ईरानी, नॉर्थ कोरिया के जदीद वेपन्स मिल रहे हैं। आपको पता है अब नॉर्थ कोरिया भी पूरा मैदान अमल में आ चुका है। जैसे उन्होंने एक स्पेशल डेलीगेशन ईरान भी पिछले दिनों भेजा हुआ था। तो नॉर्थ कोरिया इस जंग में पूरी तरह से शरीक है। हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हुई हैं उनके नक्शे नॉर्थ कोरिया से आए हुए हैं, वो सारे उस तर्ज के ऊपर बनी हुई हैं टनल्स। तो वो जो जदीद हथियार आए हैं उनके पास, तो वो इसराइल के एयर डिफेंस को नाकाम कर चुके हैं। तो उनके जो हमले हैं वो अब इन शहरों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इनके इंपैक्ट्स हैं बहुत ज्यादा। तो इन ताजा तरीन हमलों में ये 2 सिटीज जो हैं वो निशाना बने हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स आर हर्ड अलोंग द नॉर्दर्न कैजुअलिटीज फ्रॉम हाइफा टू नहारिया एंड इट्स एनवायरन्स। हाइफा, नहारिया एंड इट्स एनवायरन, यानी इसके इर्द गिर्द भी जो है वो वहां पर धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। इसके अलावा इसराइली मीडिया साउंड्स ऑफ एक्सप्लोजन्स आर हर्ड इन हाइफा एंड कॉलम्स ऑफ स्मोक आर सीन फ्रॉम अफार। के धमाके हाइफा में सुने गए हैं और दूर से जो धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। मतलब आग के शोले के बाद जो है मतलब वहां पर बाकायदा एक धुआं, पहले धमाके सुने गए और फिर वहां से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। यानी जो रॉकेट या मिसाइल
جو حزب نے فائر کیے وہ براہ راست جا کر وہاں پر ٹکرائے ہیں۔ تو کل جو حائفہ میں جنگی مشقیں ہوئی تھی وہ کسی بلا جواز نہیں تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ آگے ہونے جا رہا ہے، اور آج حزب اللہ نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ نہ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے ہے اور الجزیرہ کو نکال دیا گیا ہے، اسرائیلی میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے، اس لیے وہ ساری سچائی نہیں بتا رہی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بری طریقے سے اسرائیل کے اوپر یہ بمباری اور حملے اس وقت ہو رہے ہیں، اور اسرائیل پوری طرح سے ان حملوں کے سامنے فیل ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا، سائرن ساؤنڈ ان شتولا، زرید، شمورا اینڈ ایون میناچیم ان دا نارتھ۔ کئی ایک سیٹلمنٹس کے اندر ایک ساتھ جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر اگلا حملہ دیکھیے اسرائیلی میڈیا، حزب اللہ از واچنگ آل دا ٹائم اینڈ لانچنگ ڈرونز دیٹ سکسیڈ ان لوکیٹنگ دا سولجرز۔ حزب اللہ ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت مانیٹر کر رہی ہے، سرویلنس کر رہی ہے، اور پھر وہ ایسے ڈرونز فائر کرتی ہے جو ڈائریکٹلی جہاں پر سولجرز موجود ہیں ان کو جا کر وہ ریچ کرتے ہیں، ان کو لوکیٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر ٹکراتے ہیں، اور وہاں پر جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ جب سے رفح آپریشن ہوا ہے آپ سمجھے کہ کئی گنا جو اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہیں وہ وہاں پر بڑھ چکی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے ڈائریکٹ فائر فرام لیبنن سائملٹینوسلی ٹارگٹس مور دین 5 سیٹلمنٹس۔ یہ المیادین اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 سے زیادہ سیٹلمنٹس یعنی 5 سے زیادہ شہروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر ایک اور جو بڑا خاص اور بڑا زبردست حملہ کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک بلڈنگ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بلڈنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ تو ایک بلڈنگ کے اندر اسرائیل کی انٹیلیجنس فورس موجود تھی، اس کو ناظرین ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ان المنارہ بگ آپریشن ٹارگیٹڈ بلڈنگ یوزڈ بائی دا انٹیلیجنس فورس۔ ایک بلڈنگ کو مانیٹر کیا گیا جہاں پر جاسوس انٹیلیجنس فورس موجود تھی، اس بلڈنگ کو ان کی خبر بنا دی گئی۔ پھر اسرائیلی میڈیا 2 اینٹی ٹینک میزائلز ایٹ شٹولا کازنگ ڈیمیج ٹو دا ہومز اینڈ پھر جو ایک اویوم ہے، اویوم کی سیٹلمنٹ، اس میں ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا دیٹ واز یوزڈ بائی دا سولجرز۔ ٹھیک ہے، جو اویوم کے سیٹلمنٹ ہے وہاں پر جس بلڈنگ کے اندر فوجی موجود تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ ہٹ کیا گیا۔ آپ ذرا 2 اور اسرائیلی میڈیا کی سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ دا اسرائیلی Khan channel correspondent in the north forget the term exchange of fire in the north for several weeks only one party Hezbollah has been attacking۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اسرائیلی میڈیا ہے جو کہ پوری سچائی نہیں بتا رہا، لیکن جو جتنا بتا رہا ہے اس میں ہم بہت ساری چیزیں خود دیکھ سکتے ہیں اور ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ وہ والی ٹرم استعمال نہ کریں کہ ایکسچینج آف فائر، یعنی کہ ادھر سے حزب اللہ حملے کر رہی ہے، ادھر سے اسرائیلی فوج حملے کر رہی ہے، یہ والی ٹرم یہاں پر استعمال کریں۔ یہاں پر اونلی ون پارٹی از اٹیکنگ، وہ کون ہے؟ وہ حزب اللہ ہے، یعنی اسرائیل جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، یہ حزب اللہ ہے جو اٹیک کر رہی ہے، یہاں پر کوئی ایکسچینج آف فائر نہیں ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے اسرائیل اٹیک تو کر رہا ہے، لیکن جس کیپیسٹی کے ساتھ یا جس لارج اسکیل کے اوپر حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے اس کے مقابلے میں اسرائیلی اٹیکس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل جو وہاں پر ہٹ کر رہا ہے، ویسے بھی جو اسرائیل کے حملے لیبنان میں ہو رہے ہیں وہ جب بھی یہ جا کر حملہ کرتے ہیں کسی ہاسپٹل پہ کر دیتے ہیں، کسی سویلین کے گھر پہ کر دیتے ہیں، تو وہاں پر پھر جو ان کے حملے ہوتے ہیں اس میں بھی لیبنان میں بھی سویلینز ہی شہید ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حزب اللہ کے جو حملے ہیں وہ بہت لارج اسکیل میں ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ون سائیڈڈ اٹیکس کہیں نہ کہ ایکسچینج آف فائر کہیں۔ پھر آپ دیکھیں اسرائیلی میڈیا، ڈرونز آر ون آف دا بگیسٹ نائٹ میئرز آف دا لیڈرشپ آف دا ناردرن ریجن ان دا بارڈر ود لیبنان، کہ جو ڈرونز جس طرح سے جس بڑی تعداد میں حزب اللہ وہاں سے فائر کر رہی ہے وہ نائٹ میئر بن چکے ہیں وہاں کی لیڈرشپ کے لیے کہ اس کو کس طرح سے سنبھالا جائے اور ان کو کس طرح سے ناکام کیا جائے۔ اسرائیل پوری طرح سے اس کے سامنے جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین حزب اللہ کے حملے ہیں اور یہ پوری طرح سے جاری، جو میں آپ کو انٹروڈکشن میں بتا رہا تھا نا، اس وقت سی آئی اے چیف پہنچا ہوا ہے اسرائیل کے اندر۔ ابھی تفصیلی اگلی ویڈیو ہم اس پہ بناتے ہیں کہ اندر کھاتے پس پردہ کیا چل رہا ہے، کیا نئی شیطانی پلانز بن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی کہ ایک جو مذاکرات تھے وہ کولیپس نہیں ہوئے، یعنی حماس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں، اور اسرائیل اب اس وقت انسیکیور فیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسرائیل اس وقت انسیکیور فیل کر رہا ہے، تو مذاکرات ایک حد تک جاری ہیں، یعنی ایکسٹرا ریزسٹنس جو ہے وہ اسی طرح سے حملے کر رہی ہے، حملے انکریز کر چکی ہے، اپنی پوری بیٹل فیلڈ میں وہ لڑ رہی ہے، لیکن پولیٹیکل محاذ جو میں کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ محاذ ہے اس کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اسرائیل کو ٹوٹل ناکامی ہو رہی ہے کہ مطلب وہ مذاکرات سے غائب ہے، اور ساتھ یہ دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ امریکہ نے وعدے کیے ہوئے عربوں سے۔ ٹھیک ہے، تو عربوں کو مطلب وہ سب سے مشکل میں تو وہ پھنسے ہوئے ہیں
کہ انہوں نے اپنی عوام کو بتاتے رہے یہ دیکھیں ہم امریکہ سے انگیج کر رہے ہیں, امریکہ ہمیں یہ سیز فائر لے کر دے گا, وہ دے گا, تو وہ الگ اپنی جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ نہ کچھ نتیجہ تو ان کو نکالنا ہے جو کہ نہیں نکلے گا, یعنی سیز فائر تو نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی کمپلیکس سی پوزیشن ہے جس میں ابھی تک ایک ناکام کوشش کہہ لیں کہ وہ مذاکرات کی ایک حد تک جو ہے وہ جاری ہے. تو جب یہ آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ اب مذاکرات عملاً ختم ہو چکے ہیں, یعنی دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے یا ہمارا تجزیہ تو یہ ہے, جو دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سیز فائر نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ایک پولیٹیکل محاذ ہے, ایک امن پسند فورسز ہیں, وہ کوشش تو اس وقت کر رہی ہیں. تو جب ایک مکمل لارج سکیل معاملات شروع ہو جائیں گے تو وہ ایک آخری ایج ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں, کہ یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جارڈن سے معاملات ہوں گے, مصر سے شروع ہو گئے ہیں, اور حزب اللہ کی جو آل آؤٹ وار, اب دیکھیں آج تو آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صورتحال وہاں پر آ چکی ہے آل آؤٹ وار کے اوپر, تو اب یہ کچھ ہی گھنٹوں کی جو صورتحال ہے وہ باقی رہ گئی ہے, اور اس وقت شدید پریشر ہے اسرائیل کے اوپر. یہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں, یورپ آج وار کرائمز کے لفظ استعمال کرنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل کے لیے, تو کافی گڑبڑ ہے, کافی گہرے معاملات ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. یمن کی جانب سے ناظرین خبر یہ ہے کہ یمن کی جانب سے یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے وار شپ کے اوپر یمن نے ابھی کچھ دیر پہلے اٹیک کیا ہے گلف آف ایڈن کے اندر, اور انہوں نے بتایا کہ بلسٹک میزائل یمن کی جانب سے فائر کیے گئے تھے, لیکن ہم نے سارے گرا دیے. یہ اس وقت دعویٰ کر رہا ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کہ یمن نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے. پھر ناظرین افریقن یونین, یعنی پورا جو بر اعظم افریقہ ہے ان کی ایک افریقن یونین ہے, جیسے یورپی یونین ہے ایسے افریقن یونین ہے, تو ان کی کولیکٹیو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ وی اسٹرانگلی کنڈیم دا اسرائیلی انکرجن انٹو رفح, پوری طرح سے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور رفح آپریشن کو ریجیکٹ کیا ہے, اور فلف اور جنگ بندی کی ڈیمانڈ کی, اور آزادی فلسطین کی ان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اکنامک لاسز کس طرح سے ہو رہے ہیں اسرائیل کے. اسرائیل لاسز بلینز ان فارن ایکسچینج ریزروز, بلینز ان فارن ایکسچینج ریزروز, یہ اس وقت انہی کے جو تجزیہ کار ہیں اور جو سٹیٹس سامنے آئے ہیں کہ اسرائیل کو اکنامک سطح کے اوپر اتنا لاس ہو رہا ہے. تو جو $14 بلین آ بھی رہے ہیں نا امریکہ سے, ٹھیک ہے, دیکھیں اسرائیل کے ساری سٹرینتھ ملٹی نیشنل کمپنیز اور ملٹی نیشنل کمپنیز اس وقت خسارے میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کبھی سمجھ جائے نا تو اسرائیل کی ساری سٹرینتھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, تو وہ الگ سے خسارے میں جا رہی ہیں. تو بہت بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو اکنامک کے محاذ پر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بے شک وہ $14 بلین آ بھی رہے ہیں تو وہ اتنی بھرپائی نہیں کر سکیں گے, اور ویسے بھی وہ $14 بلین کا اسلحہ آ رہا ہے, وہ $14 بلین امریکی کمپنیز کے پاس چلے جائیں گے, اور وہاں سے اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس پہنچے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اکنامک ایڈ نہیں ہے, وہ ملٹری ایڈ ہے, اور وہ اسلحہ آ رہا ہے. اچھا, یہیں پر ناظرین الجیریا کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور الجیریا جو ابھی آزاد ہوا ہے, نارتھ افریقہ کا ایک بہت زبردست کنٹری, اور ابھی وہ مطلب فرانس وہاں سے نکلا ہے, ایک بہت بڑی ریجنل پاور ہے. وہ کہہ رہا ہے وی اسٹرانگلی کنڈیم دا اسرائیلی اٹیک آن رفح اینڈ کال آن دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ٹیک ارجنٹ ایکشن ٹو اسٹینڈ اپ ٹو دا زائنسٹ اینٹی, اینڈ وی وارن آف دا کنٹینیوشن آف دا اسرائیلی اگریشن اگینسٹ پیلسٹینین in the Gaza Strip and the possibility of it moving to the highest levels of escalation with the ground military invasion of the Palestinian city of Rafah. الجیریا سیکیورٹی کونسل میں بھی اپنی قرارداد لے کر جا چکا ہے, فل ممبرشپ کے اوپر بھی اور جنگ بندی کے اوپر بھی. تو الجیریا کا اس جنگ میں کافی زبردست کردار جو ہے وہ رہا ہے, اور ویسے بھی ایک بڑی پاور ہے, اور ابھی وہ آزادی اس کو ملی ہے, اور پوری طرح سے وہ آزادی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور جتنا وہاں سے ہو سکتا ہے وہ دیکھیں یہ جو یہ جو افریقہ کے ملک ہیں, جو بر اعظم افریقہ کے ملک, مسلمان ملک جو ابھی آزاد ہوئے ہیں, ان میں ہمیں زیادہ کریج نظر آ رہا ہے, وہ ہمیں زیادہ فرنٹ فٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں, وہ زیادہ سٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کمپیریزن باقی ملکوں کے. اچھا, رفح کی اگر صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں تو رفح کی صورتحال یہ ہے کہ مسلسل بمباری جو ہے وہاں پر شروع ہو چکے ہیں, نہ صرف ایسٹ کے اندر, ویسٹ رفح کے اندر اور سینٹرل رفح کے اندر, تو وہاں پر بمباری ہے اور شہادتوں کی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں. اسرائیلی ملٹری سیز اٹ از کنٹینیوئنگ آپریشن ان ایسٹرن رفح and Firik clashes east of the city of the Rafah in the south of the Gaza Strip. پھر اسرائیلی artillery shelling targets in the area east of the Jabalia, north of the Gaza Strip, south of the Rafah. Rafah building catch fires due to the artillery shellings. تو ریزیڈینشل بلڈنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں مسلمان ملکوں نے دیر کر دی, انسانیت نے دیر کی ہے. مصر جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جناب رفح میں یہ ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے, اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ غزہ میں جب اسرائیلی فوج گھسی تھی
تو اس کا آؤٹ کم یہی نکلنا تھا جو آج نکل رہا ہے. وہ پہلے دن سے آپ کو جانچنا چاہیے تھا کہ ان کا پلان غزہ کے لوگوں کو مصر میں دھکیلنا ہے, تو آپ کو تب ان کو روکنا چاہیے تھا. تو ابھی بھی وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے نزدیک ایک ویسٹ آف ٹائم ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی یہاں سے کچھ نکال سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے نکالیں, لیکن بات یہ ہے کہ سوچیں اس بات کو کہ آپ کو ہسٹری میں کس طرح سے یاد رکھا جائے گا. دیکھیں جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں, جب آپ اسرائیلیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, سیم ٹائم کے اوپر وہ غزہ کے اوپر رفح کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, سیم ٹائم کے اوپر وہاں پر شہادتیں تو ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے یہ مذاکرات کس کام کے ہیں جو کہ نتیجہ خیز بھی اس طرح سے ہمیں نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے اندر یہ جنگجو تنظیمیں فعال ہو چکی ہیں, لوگوں کا غصہ ہے, تو آپ اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں گے. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس غیر روایتی جنگ کے سامنے جو بھی آئے گا اس الاقصی فلڈ کے, وہ خود نقصان اٹھائے گا. سو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک طرف مذاکرات بے معنی سے جاری ہیں, لیکن جنگ تو پھیل چکی ہے. رفح آپریشن جو ہے وہ پوری طرح سے شروع ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے گھنٹوں کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایکٹس آف ریزسٹنس کے اوپر آپ بلیف رکھیں. نہ کوئی اسلامی ملک اپنی فوجیں بھیجنے والا ہے. مصر اور جارڈن کا معاملہ مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہی فلسطینیوں کو مصر میں دھکیلا جائے گا تو مصر کو یا تو اپنی ریاست اسرائیل کے قدموں میں ڈال دینی چاہیے یا پھر اس کو سٹینڈ کرنا پڑے گا. تو مصر اور جارڈن کا معاملہ مختلف ہے. لیکن باقی کیا کوئی اسلامی ملک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنی فوج بھیجے گا؟ جی بالکل نظر نہیں آ رہا. تو ایکٹس آف ریزسٹنس کے اوپر بلیو کریں, اور وہ لڑ رہی ہے, وہ لڑے گی, آخری دم تک لڑے گی. باقی فتح جو ہے وہ اوپر والی ذات جانتی ہے اور وہ دے گی. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم گریڈ گیم کی ناظرین بات کریں تو اوورآل جو معاملات ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. جو دیکھیں ہم عالمی جنگ کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں معاملات خراب ہیں. یعنی ایک طرف یہ گلوبل کانفلکٹ چل رہا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, دوسری طرف وہ آپ کی یوکرین کی جنگ چل رہی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ابھی رشیا کا سٹیٹمنٹ یہ سامنے آیا ہے, if French forces appear in Ukraine they will be targeted by Russian forces. فرانس اور باقی یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فورسز بھیج رہے ہیں, تو رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست اٹیک کریں گے. ابھی چائنا کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ چائنا نے یو کے کی جو ڈیفینس ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کیا ہے. یہ کچھ گھنٹے پہلے کی خبر ہے, اور اس میں سے اسپائز کے جو نام ہیں وہ چرا لیے. ٹھیک ہے, یہ چائنا نے, جب شی جن پنگ جو ہیں وہ یورپ کے دورے پر ہیں تو یو کے کی ڈیفینس ویب سائٹ چائنا نے ہیک کر لی ہے, وہاں سے نام چرا لیے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب سی خبر سامنے ہے. پھر رشیا نے جو پروڈکشن آف ویپنز ہے اس کو بڑھا دیا. تو نیٹو رشیا کے دروازے کے اوپر ہے. رشیا جو ہے وہ نیوکلیر ڈرلز کر رہا ہے. کل پیوٹن نے کہا جب اس نے جو ہے وہ حلف لیا صدارت کا, تو انہوں نے ویسٹ کو رگڑا لگایا اور کہا کہ ہم جو سرنڈر نہیں کریں گے بلکہ پوری طرح سے فائٹ کریں گے. تو دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ دنیا ڈیڈ اینڈ کے اوپر جا چکی ہے. آپ جتنے بھی کانفلکٹس اٹھا کر دیکھ لیں اس میں آپ کو کوئی سولوشن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. دنیا ڈیڈ اینڈ کے اوپر جا چکی ہے, اور جب ڈیڈ اینڈ کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر فیصلے میدان کے اندر ہوتے ہیں. اور جب ورلڈ پاورز ڈیڈ اینڈ کے اوپر چلی جاتی ہیں تو وہ ساری دنیا کے لیے سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے, کیونکہ ورلڈ پاورز کا ڈیڈ اینڈ کے اوپر جانا مینز کہ ورلڈ وار ہے. جب رشیا اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی یہ ڈیڈ اینڈ کے اوپر چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. رشیا یوکرین میں سرنڈر نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, یوکرین اور یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر رشیا نے قبضہ کر لیا تو بھی ورلڈ وار ہوگی, تو پھر ہم ڈائریکٹ رشیا سے لڑیں گے, تو پھر آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر جنگ ہی ہوتی ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے, آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. فی الوقت کے لیے اجازت, اللہ حافظ.